أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کمزور بچے تھے ان کے متعلق حکم دیا تھا کہ ان کا مال ان کے حوالے نہ کرنا جب تک ان کے اندر یہ نہ محسوس کر لینا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگے ہیں، نفع اور نقصان سمجھنے لگے ہیں. اس وقت تک ان کا مال حوالے نہ کرنا، اپنی نگرانی میں رکھنا. البتہ بچوں کی جو ضرورت ہے کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، دوا علاج کے اعتبار سے ان ضرورتوں کو پورا کرنا. اور اگر بچے کبھی مانگیں کہ بھئی ہمارا مال ہے وہ ہمیں دیا جائے تو اس سلسلے میں ان سے مناسب انداز میں گفتگو کرنا اور ان کو تسلی دینا کہ دے دیا جائے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارا ہے، تمہارا ان کو ملے گا. اس طرح سے اچھی گفتگو کر کے ان کو بہلا دیا جائے. اسی طرح سے یتیم بچوں کو اس وقت تک دیکھا جائے جب تک ان کے نکاح کی عمر نہیں ہو جاتی ہے. نکاح کی عمر کے بعد اگر وہ ان کے اندر یہ صفت نظر آتی ہے، محسوس کی جاتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کو سمجھ رہے ہیں، نفع و نقصان سمجھ رہے ہیں، پیسہ کس انداز سے خرچ کرنا چاہیے، کسی چیز کو خریدنا اور بیچنا اس کا اگر ان کو سلیقہ آ گیا ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور ان بچوں کا مال اس میں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف سے کام نہ لینا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو یا ضرورت سے پہلے خرچ کر دو اس ڈر سے کہ یہ کل کو بڑے ہو جائیں گے تو مانگ لیں گے. ان کے مانگنے کے ڈر سے تم جلدی جلدی ان کا مال ختم نہ کرنا. اور جو مالدار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی گنجائش دے رکھی ہے خود اپنے طور پر، خبردار کہ بہتر یہ کہ وہ اس کے مال سے کچھ نہ لے کہ بھئی ہم نگرانی کر رہے ہیں تو ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے، ہم کو بھی اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے، آپ کھا پی رہے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو تو یتیم کے مال سے ذرا بھی اس میں نہ لیں. ہاں البتہ جو ضرورت مند ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے مال کی اور بچے کی سرپرستی کر رہا ہے، اب اگر یہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی معاش کے لیے جاتا ہے تو ادھر بچے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور نہیں جاتا ہے تو اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں محتاج ہوتا ہے. تو ایسی موقع پر وہ ضرورت کے بقدر لے سکتا ہے. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جب مال ان کے حوالے کرنا تو کسی کو گواہ بھی بنا لینا تاکہ کسی قسم کا کوئی نزاع نہ پیدا ہو. ویسے تو اللہ تعالیٰ خود کافی ہے حساب کے لیے اور گواہی کے لیے، لیکن دنیاوی نقطۂ نظر سے کہ کبھی کوئی نزاعی بات پیدا ہو جائے تو گواہ کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا آسان ہوتا ہے. یہ پچھلی آیات کا مقام بیان کیا. ابھی جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، کس کو کس طرح سے دیا جائے گا اور کس کا حق بنے گا جائیداد میں، میراث میں، اور ان کو کس انداز سے دیا جائے، جائیداد کتنی ہوگی جو تقسیم کی جائے گی. اسی طرح سے تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار، یتیم، مسکین وغیرہ آ جائے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا واپس کیا جائے، بلکہ کچھ مناسب انداز میں دے دلا کر ان کو رخصت کیا جائے. اسی طرح سے جو تقسیم کر رہا ہے، جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کو ایماندارانہ طریقے پر کام کرنا چاہیے اور بچوں کے حق میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے ان کو نقصان پہنچے. ان چیزوں کی تاکید کی گئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے. والدین نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے جائیداد کی شکل میں، ترکے کی شکل میں، جو کچھ بھی والدین نے، یعنی والدہ نے اور والد نے، دونوں نے، ماں اور باپ دونوں نے جو کچھ بھی اپنی جائیداد میں سے چھوڑا ہے، جو بھی اپنا مال چھوڑا ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، مکان، کھیت، باغات کی شکل میں ہو، زمین وغیرہ کی شکل میں، یا روپے پیسے، سونا چاندی، زیور وغیرہ اس طرح سے اس شکل میں ہو. بہرحال جس شکل میں بھی ماں نے یا باپ نے اپنا ترکہ چھوڑا ہے یا اپنا سامان چھوڑا ہے، اس میں مردوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح سے کچھ رشتہ داروں کی طرف سے بھی کبھی کبھی مل جایا کرتا ہے، تو ان رشتہ داروں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس میں بھی ان کا، مردوں کا حصہ ہے.
اسی طرح سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. ان کے والدین نے جو چھوڑا، ماں اور باپ دونوں نے جو کچھ بھی چھوڑا، جس شکل میں بھی چھوڑا، اس میں ان عورتوں کا، لڑکیوں کا، بالغ ہو نابالغ ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، سب کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا. اسی طرح سے رشتہ داروں کی طرف سے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کا کچھ مال ادھر آ جاتا ہے رشتے کی بنیاد پر، تو اس میں بھی ان کا حصہ مقرر کیا گیا ہے. مما قل منہ او کثر، والدین نے چاہے تھوڑا کچھ چھوڑا ہو، 10 روپے چھوڑے ہوں، تو اس میں جتنے بھی حصے دار ہیں، جتنی بھی اولاد ہیں ان کا حصہ ہوگا. 10 روپے بھی اگر چھوڑے ہیں تو لڑکی لڑکا جو بھی ہے ان کا شریعت کی روح سے جو بھی حصہ مقرر ہے وہ ان کو دیا جائے. او کثر، یا زیادہ ہو، 10 روپے چھوڑے ہوں یا 10 لاکھ چھوڑے ہوں. 10 روپے چھوڑے تو اس میں بھی حصہ ہوگا، اور 10 لاکھ چھوڑے تو اس میں بھی حصہ ہوگا. یہ نہیں کہ 10 روپے چھوڑے ہیں اس میں اگر حصہ بنایا جائے تو کسی کو 1 روپیہ، کسی کو 2 روپیہ ہوگا، اس سے اچھا کسی ایک ہی کو دے دو، تو کسی ایک کو نہیں دیا جائے گا. شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے کے اعتبار سے دیا جائے گا، نہ کسی کو ایک تنکے سے ایک تنکا دیا جائے گا، نہ کسی کو ایک تنکا زیادہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا اس میں ہم اور آپ کسی قسم کی تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو اسی اعتبار سے تقسیم کرنا ہے. ہاں اگر کوئی اپنا حصہ چھوڑتا ہے تو اس وقت پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے کس کے لیے چھوڑا ہے. اگر تمام بہن بھائیوں کے لیے مثال کے طور پر چھوڑا ہے تو پھر وہ سب میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر کسی خاص کے لیے چھوڑا ہے تو وہ سارا کا سارا اسی خاص کو چلا جائے گا. باقی حصہ شریعت کے اعتبار سے جتنا بنتا ہے جس کا وہ دیا جائے گا. تو اس میں اگر کوئی مثال کے طور پر اپنا حصہ چھوڑا تو اس سے بات کی جائے کہ بھئی یہ حصہ جو چھوڑا ہے تم نے کس اعتبار سے چھوڑا ہے. اگر فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، کسی ایک کے لیے مثلا چھوڑا، بہنوں میں سے کسی ایک کے لیے یا ساری بہنوں کے لیے، تو بہنوں میں ساری تقسیم ہو جائے گا. کسی ایک کے لیے چھوڑا تو اس ایک کو دے دیا جائے گا. اور اسی طرح بھائیوں کے لیے اگر اس نے سارے بھائیوں کے لیے چھوڑا خالی تو صرف بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. کسی ایک بھائی کے لیے چھوڑا تو ایک بھائی کو دے دیا جائے گا، اور تمام بہن بھائیوں کے لیے چھوڑا تو پھر ہر ایک اس میں شریک ہو جائے گا. اس اعتبار سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہے اس میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی. اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا آگے باقاعدہ اس کا ایک نظام دیا گیا ہے، اس اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا. بڑے افسوس کی بات ہے، عہد جاہلیت میں تو یہ ہوتا ہی تھا. وہاں تو معاملہ یہ تھا جاہلی دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا کہ جو کچھ بھی ترکہ ہوتا تھا مرنے والے کا، یا تو جو بڑا لڑکا ہوتا تھا وہ سارا کا سارا قبضہ کر لیتا تھا، یا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ سب کا سب سمیٹ لیتا تھا، کسی کو نہیں دیتا تھا. بھائیوں کو نہیں دیتا تھا، بہنوں کو نہیں دیتا تھا، ماں کو نہیں دیتا تھا، اور جو رشتہ دار جن کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کسی کو نہیں دیتا، وہ سارا سمیٹ کے بیٹھ جاتا تھا. یا بہت ہوتا تھا کچھ آگے بڑھے تو بھائی جتنے لڑنے کے قابل ہے، دشمن کے مقابلے پر جانے کے قابل ہے، ان کا حصہ ہو جایا کرتا تھا، باقی کسی کا نہیں ہوتا تھا. دودھ پیتا بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کا بھی کوئی حصہ نہیں. لڑکیوں کا تو کہیں سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، ماں کی شکل میں ہو، دادی کی شکل میں ہو، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. صرف لڑکے، وہ بھی جو دشمنوں کے مقابلے پر جانے کے قابل ہوتے تھے ان کا. اور بعض تو شرط لگاتے تھے جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے صرف اس کو دیا جائے گا، باقی کسی کو نہیں دیا جائے گا. تو بہت سارے یوں نکل جایا کرتے تھے، لڑکے بھی نکل جاتے تھے جو گھوڑے پر سوار نہیں ہو جاتے تھے. اس طرح سے ان کے وہاں نظام چل رہا تھا. یہ آیت دراصل آئی ہے خاص واقعے کے پس منظر میں. حضرت زید بن ثابت ایک جنگ میں شریک تھے، شہید ہو گئے. ان کی بیوی تھی، 2 نابالغ بچیاں تھیں، ایک نابالغ لڑکا تھا، اور چچا زاد بھائی وغیرہ تھے ان کے زید بن ثابت کے. تو چچا زاد بھائی جو تھے، یہ بچیوں کے جو چچا زاد بھائی تھے، ان کی شہادت کی جب خبر ملی تو سارا کا سارا انہوں نے سمیٹ دیا کہ یہ اس میں ہمارا حصہ ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں. نہ اپنی چچی کو دیا، نہ بچیوں کو دیا، نہ لڑکے کو دیا، کسی کو نہیں دیا، سب سمیٹ دیا. بیچاری ماں پریشان بچوں کے. اس نے کہا بھی، اس عورت نے، بیوہ نے، زید بن ثابت کی بیوہ نے، کہ بھائی یہ بچیاں ہیں، ٹھیک ہے تم سارا لے رہے ہو، کوئی ہم کو شکایت نہیں ہے، ان بچیوں سے شادی کر لیں تاکہ ان سے ہم کو فراغت ہو جائے، ورنہ کل ہم کو ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ان کی پرورش ہے کیسے ہم کر پائیں گے، ہم عورت صاحب کیا کریں گے. تو شادی سے بھی انکار کر دیں، پھر شادی نہیں کریں گے، اور کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہ سب ہمارا ہے، انہیں کے چلے گئے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سارے حالات بتائیے ہم کیا کریں، ان بچیوں کو کس طرح سے پرورش ہوگی، کیا ہوگا. اس وقت تک میراث کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا.
آپ خاموش رہے. آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اس ظلم کو مٹائے گا اور کوئی نہ کوئی نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا یقیناً. چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ آیت سنائی. دیکھیں حصہ ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا. یعنی کوئی نہ لینا چاہے اپنے طور پر یہ سوچے کہ نہیں ہم کو ہمارا کوئی حق نہیں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ آپ اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں کہ آپ مالکانہ حق کا ثبوت پیش کریں اور مالکانہ حق کا دعویٰ کریں تب آپ کو ملے گا. نہیں، آپ کسی قسم کا دعویٰ کرنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گویا مالک بنایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے حصے کے مالک ہیں، آپ کو یہ ملے گا، ملنا چاہیے. تو یہ اس سلسلے میں آیت آئی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے اور ربیع ابن اوس رضی اللہ عنہ، ان کا بھی اسی انداز سے معاملہ کہ وہ شہید ہوئے اور ان کی ایک بیٹی تھی، بیوہ تھی. سب ان کا اسی طرح سے دوسروں نے وہ کر لیا، قبضہ کر لیا. جو مطلب قریب کے تھے چچا بابا والا، وہ بھی پھر پریشان ہو کر نبی کے پاس پہنچی. تو اس روایت کو بھی بتایا جاتا کہ یہ اس واقعے میں بہرحال اس طرح کے کئی واقعے بیان کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کا بھی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور عورتوں کا بھی حق مقرر کیا گیا. اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ بالغ ہیں کہ نابالغ ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے کہ جوان ہے، شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں. اگر اس کی اولاد ہے تو اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے. یہاں تک کہ بچہ گود میں ہے، دودھ پی رہا تو اس کا بھی حصہ ہے. اور بڑا ہو چکا یہاں تک بوڑھا ہو گیا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حصہ ہے. اور اسی طرح سے جائیداد کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی جائیداد ہے تو بھی اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے اور زیادہ جائیداد کی شکل میں تو بھی حصہ، جس کو ہم نے کہا کہ 10 روپے بھی اگر ہیں تو 10 روپے میں حصہ لگے گا اور 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ میں حصہ لگے گا. کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ایک تنکے کی بھی کمی نہیں کی جا سکتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا. نہ ایک تنکا ہم کسی کی طرف بڑھا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں بہت کمزور ہے معاشی اعتبار سے، چلو اس کو اتنا بڑھا کے دے دیا جائے. آپ کون ہوتے بڑھا کے دینے والے؟ آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے پر آپ اضافہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے حصے پر آپ کمی کریں. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں. جیسا کہ البتہ یہ ضرور ہے جو ہم نے کہا کہ ہاں کوئی اپنا حصہ کسی کو دے دے یا سب کے لیے چھوڑ دے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا اس میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے جو مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بغیر دعوے کی ملے گا. یہ مل کے اچھا اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ خدمت اولاد نے کی ہو یا نہ کی ہو، وہ اس کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، وہ ملے گا. خدمت نہ کرنا وہ ایک الگ اس کا ذاتی نقصان ہے کہ کرنا چاہیے، ماں کی خدمت باپ کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں کی ہے تو اس سے اس کی وراثت پر اثر نہیں پڑے گا. وارث بہرحال وہ رہے گا اور اس کو دیا جائے گا. ماں کی جائیداد ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے، باپ کی جائیداد ہے اس میں بھی ایسے ہی. ابھی ایک تازہ پرسوں نرسوں کی بات ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ شادی شدہ ہے، ان کی بیوی کی ماں ہے، ان کا حصہ ہے، تو اس میں ان کی بیٹی ہے جو ان کے نگاہ میں تھی اور ایک ان کا بیٹا ہے، یعنی سالہ گویا کہہ لیجیے. تو ماں کا جو حصہ تھا وہ ان کے لڑکے نے سارا کا سارا رکھ لیا، یہ کہہ کر کہ ماں کی جائیداد میں بہن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں اور دینے کا ہمیں کوئی سوال نہیں ہے، یہ سب ہمارا ہے. تو یہ شریعت کے خلاف ہے. ماں کا حصہ ہو یا باپ کا حصہ ہو، یعنی ماں کی جائیداد ہو یا باپ کی جائیداد ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی، والدین کا لفظ استعمال کیا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، جس کا بھی مال تقسیم کیا جا رہا ہے، میراث تقسیم کی جا رہی، اس میں لڑکیوں کا، لڑکوں کا، عورتوں کا، شادی شدہ غیر شادی شدہ سب کا حصہ مقرر کیا گیا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کا عمل ہو رہا ہو، تقسیم کیا جا رہا ہو، جس کا جتنا حصہ ہے اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، سب لوگ بیٹھے ہوں، اس موقع پر اگر دوسرے کچھ رشتہ دار آ گئے، قرابت دار آ گئے، یا اسی طرح سے یتیم بچے ہیں وہ آ گئے، یا مسکین جو بیچارے دروازے کچھ مانگتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، وہ آ گئے اور یہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، اس طرح سے. تو ظاہر ہے کہ ان کا حصہ نہیں ہے جو قرابت دار ہے. اولاد کے ہوتے ہوئے کسی کا حصہ نہیں ہوتا. لڑکی اور لڑکا اگر دونوں ہیں تو اس وقت ساری جو جائیداد ہوتی ہے وہ انہیں میں عموماً تقسیم ہو جایا کرتی ہے، باہر کا کوئی اس میں شریک نہیں ہوتا.
البتہ اگر صرف لڑکیاں ہیں تو دو، اگر لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 مال ان میں تقسیم کیا جاتا ہے برابر برابر کر کے. باقی جو 1/3 بچا ہے اگر کوئی اور اس میں حصے دار ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر قرابت داروں میں آ جاتا ہے. وہ عصبہ ایک خاص اصطلاح ہے، عصبہ میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. ان کا حصہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر ملا تو مل گیا، نہیں ملا تو کوئی دعوے داری نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ان کا دعویٰ نہیں ہے. شریعت اس اعتبار سے ان کو دیتی ہے کہ اگر بچ جائے گا تو تم کو مل جائے گا، نہیں بچے گا تو کچھ نہیں ملے گا. ایسے لوگوں کو عصبہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کے لوگ کہ کچھ قرابت دار آ گئے تقسیم کے وقت میں، کچھ یتیم بچے آ گئے، اسی طرح سے مسکین آ گئے، تو فارزقوہم منہ، ان کو کچھ دے دو. حصہ تو نہیں ہے لیکن سب کی اجازت سے، خود اپنے طور پر نہیں دے سکتی، یا کوئی اپنے حصے میں سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن مجموعے سے اگر دینا چاہے، تمام ابھی موجود ہے، ابھی کسی قسم کا حصہ ان کے حوالے نہیں کیا گیا، ابھی سارا سب ایک ہی جگہ موجود ہے، تو اس میں سے دینے کا کسی کو حق نہیں ہے. ہاں سب کی اجازت سے اس میں سے لے کر کچھ دے دیا جائے تاکہ وہ مایوس نہ لوٹیں. وقولوا لهم قولا معروفا، اور اسے اچھے انداز سے بات کرنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کہ چلو چلو کہاں چلے آئے، یہ تمہارا یہاں کوئی حصہ ہے جو تم نے مانگنے چلے آئے تم. اس طرح کی کوئی بات کی جس سے دل شکنی ہو، ان کو اپنی غربت کا احساس ہو، اس میں تکلیف ہو کہ دل کو. اس طرح کی بات نہ کرنا، بھلے انداز سے، شائستہ انداز سے ان سے گفتگو کر کے ان کو ڈال دینا، اور تھوڑا بہت دے دینا سب کی اجازت سے. یا کوئی خاص اپنے حصے میں سے کہے کہ بھئی میرے حصے میں سے آپ 10 روپے دے دیجیے، 200 دے دیجیے، جو بھی کہے اس کے حصے میں سے دے دیا جائے اور حساب کر لیا جائے. اس موقع پر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا جو مال ہے اس کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدی جاتی ہیں، کپڑا وغیرہ کفن کا وہ لیا جاتا ہے. کفن کے کپڑے میں اوپر کی جو چادر ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ اس کے پیسوں سے بہتر ہے کہ نہ خریدا جائے، کیونکہ اگر خرید لیا گیا تو وہ پھر میراث میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو آ جائے گی نہیں، وہ تو واپس آ جاتی. اب وہ میراث میں سب کے حصے میں آ گئی، اب وہ کیسے پھاڑی جائے، کیسے کیا کیا جائے، کیا اس کا نہ. پھر عموماً آدمی گھبراتا ہے اس طرح کے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہم بھی نہ مر جائیں، عجیب وہ، تو وہ کپڑا جائے گا کہاں جبکہ وہ میراث میں ہے، ترکے میں ہے. اب اس میں بھی اسی طرح سے حصے، لڑکی کے لڑکا کے سب کے حصے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ چادر کا کپڑا نہ لیا جائے اور گھر کی چادر کو استعمال کیجیے. بہت آپ کو ڈر ہے کچھ ہے تو چلیے دھو لیجیے اس کو، ورنہ ڈر کا ہے کہ بھائی موت تو آنی ہی آنی. ہم کپڑا استعمال کریں گے تو بھی مریں گے اور نہیں استعمال کریں گے تو بھی مریں گے. ہم زندہ تو بیٹھے نہیں رہیں گے کہ کپڑا استعمال لے کے تو ہم ہمیشہ زندہ ہی بیٹھے رہیں گے، اور استعمال کرنے پر وقت سے پہلے مر نہیں سکتے. جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا مرنا اسی وقت پر، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. تو اس چادر کو نہ خریدا جائے، اوپر کی گھر کی کوئی چادر ہو وہ ڈال دی جائے. بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہلانے کے لیے خاص برتن خریدے جاتے ہیں، ان برتنوں کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے کہ گھر والے بھائی اس کو کیسے استعمال کریں، یہ تو نہلانے کے اس میں یہ کیا گیا اور ایسا ہے ویسا ہے. تو اول تو یہ کہ خریدنے کی ضرورت نہیں، گھر کے برتنوں سے کام لیا جائے، اور اگر خرید ہی لیے گئے ہیں تو ان کو ضائع نہ کیا جائے، توڑا نہ جائے. ایک تو اس میں مال کا ضیاع ہوتا ہے اگر توڑا جاتا ہے کہ مال پہ بلا وجہ پیسہ وہ ہوا. دوسری بات اس میں اب سب کا حصہ ہے، بغیر اجازت آپ کسی کے حصے کو ضائع نہیں کر سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ خریدی جائیں اور گھر کی برتنوں سے یا جو بھی چیزیں ہیں ان سے کام لیا جائے. تو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اچھا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. تقسیم کے موقع پر انسان کو پوری ایمانداری کے ساتھ کام لینا چاہیے، بددیانتی نہ ہو. یہ سوچ لو پہلے کہ آج اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو کل ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہم کو بھی تو مر کے جانا ہے. اگر ہمارے بچے چھوٹے ہوئے اور ہم مر کے گئے، ان کے ساتھ اگر بدسلوکی کی جائے، ان کے ساتھ بد زبانی کی جائے، بد کلامی کی جائے، کہ ان کو ڈانٹ پھٹکار سے ان سے کام بات کرے، تو کیا ہم اپنی آنکھوں سے اگر دیکھیں گے اور سنیں گے تو ہم کو تکلیف ہوگی نہیں؟ کہ ہمارے بچے کے ساتھ اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے کام کیا جا رہا ہے، ہم کو تکلیف ہوگی، یقیناً ہوگی کہ ہمارے بچے کے ساتھ اس طرح سے ہو گیا. تو اسی طرح سے دوسرے کے بچے کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس بچے کے ساتھ اگر ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، تو اس کا دل دکھے گا، بچے کا دل دکھے گا. کس طرح سے ہمارے بچے کا دل دکھے گا اور ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارا دل دکھے گا، اسی طرح سے مرنے والا اگر موجود ہوتا تو اس کے سامنے اس طرح سے اس کے بچے کے ساتھ کیا جاتا تو اس کا دل دکھتا. پھر وہ معصوم بچے ہیں، ان کا دل دکھے گا. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، اگر یہ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ کر جائیں، یعنی نابالغ ہیں اور ایسے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دنیا سے، خافوا علیہم، تو ان پر ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہے
کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرے، ان کو کوئی مارنے نہ لگے، ان کو کوئی ان کا حق نہ مار دے، اور اس طرح سے اس اندیشے کو جو ہم اپنے بچوں کے لیے محسوس کرتے ہیں، یہی ان بچوں کے حق میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے تقسیم کے وقت میں یا جو بھی موقع ہو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جب ہم کو پسند نہیں تو دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ہم کو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ فلیتقوا اللہ، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا چاہیے کہ نامناسب طریقہ نہ اختیار کرے ان معصوم بچوں کے لیے اور نابالغ بچوں کے لیے جو بیچارے یتیم ہو گئے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جو صحیح بات ہے وہ ان کے سامنے رکھے۔ وہ اگر بچی مثال کے طور پر ضد کریں نہیں ہم کو دیجیے ہمارا مال ہے تو ٹھیک ہے، ان سے ان کے حوالے کیا جائے، لیکن اچھے انداز سے بات کر کے ابھی بیٹا تقسیم ہو جائے، جس کا جو حصہ ہے وہ بنا لیا جائے، پھر تم کو دے دیا جائے گا، تمہارا حصہ ہے تم کو ملے گا، ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ اس طرح سے بچوں کو سمجھا کر ان کو وہ کیا جائے اور ان سے بھلی بات کی جائے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے پر، ظلمن ناحق طریقے پر کہ حق کسی اعتبار سے نہیں بن رہا ہے، پھر بھی دسترازی کر رہے ہیں، کوئی حق نہیں ہے کسی بھی، نہ تو سرپرست ہے کہ بھائی ضرورت ہے ان کے مال کی حفاظت کے تعلق سے لہٰذا ہم نے کھا لیا لے کر، نہیں، نہ تو سرپرست ہے نہ اور کسی طرح کا معاملہ، لیکن یتیم بچوں کا مال ہے، کوئی بیچاروں کو پرسان حال نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی چاہے کرو، اور ان کی طرف سے بولنے والا ماں بیچاری بولے گی تو کیا بول پائے گی، اس کو تو نہیں دبا دیا جائے گا عورت ہونے کے تعلق سے، باقی اور کون اس کی طرف سے کھڑا ہونے والا نابالغ بچوں کی طرف سے، لہذا خبردار کہ نابالغ بچوں کی طرف سے کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہو، کوئی اس کے پشت پر نہ ہو، کوئی طاقت اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو، لیکن خبردار کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ان بچوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ناانصافی جو کی جائے گی اس کا انتقام لے گا۔ لہذا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم بچوں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ مرغ متنجر نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ آگ کے انگارے ہیں جو وہ کھا رہے ہیں۔ آج تو ان کو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، کل جب اس کی جگہ پر جہنم کی آگ کے انگارے ان کو کھانا پڑیں گے، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ یہ واقع انگارے تھے جو ہم نے کھائے تھے، اس وقت تو مزہ آ گیا تھا کھانے میں، لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ تھی جو ہم نے کھائی تھی، اسی کی گویا وہ ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایسے لوگ جو نابالغ بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو روا رکھتے ہیں اور ان کو جو جی چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے ان کا استعمال کرتے ہیں اور دباتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ظلم اور یہ زیادتی ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا، اور بالخصوص کمزوروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر یہ گوارا نہیں کہ کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوروں کی بڑی فکر رہا کرتی تھی، اور اکثر و بیشتر آپ دو کے متعلق بہت تشویش میں رہا کرتے تھے، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ یتیم اس کا کوئی سرپرست نہیں، باپ ہوتا تو بول سکتا تھا، باپ نہیں ہے تو کون بولنے والا اس کی طرف سے، اور دوسری عورت کہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے، اپنے حقوق نہیں وصول کر سکتی، تو ان دونوں کے متعلق آپ کو بہت تشویش رہتی تھی، اور اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ دو کمزوروں کے حقوق کے متعلق مجھے بڑی تشویش ہے کہ ان کے حقوق ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ایک یتیم کہ اس کو اس کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا، اور دوسری عورت کہ اس کو اس کے حقوق ملیں گے نہیں، باپ کے گھر میں، شوہر کے گھر میں اس کے حقوق سے اس کو وہ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کے متعلق بہت تشویش ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے اس انداز سے فرمایا احرج مال الضعیفین الیتیم والمرأة، دو کمزوروں کے مال کے متعلق مجھے بڑی فکر ہے، ایک یتیم کا مال کہ ناحق نہ اس کا استعمال کیا جائے، غلط طریقے پر اس کا استعمال نہ کیا جائے، کھا پی کر اڑانے کی فکر میں انسان نہ رہے کہ ہماری سرپرستی میں آئے، آپ جیسے چاہو کھاؤ، مال مفت دلے بے رہا، بس انڈے پراٹھے کھا رہے ہیں، مرغ متنجن اڑا رہے ہیں، اور ایسے تو چٹنی روٹی اور دال روٹی پہ گزارا کر رہے تھے، جب سے یتیم کی سرپرستی ملی اس وقت سے انڈے پراٹھے چلنے لگے۔ تو مجھے فکر ہے اس بات کی کہ یتیم کا مال ایسا نہ ہو کہ ضائع کیا جائے اور اپنی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے اور یتیم کو نظر انداز کیا جائے۔ اسی طرح سے دوسرا عورت کا مال، تو اس کا مہر اس کو ملے گا کہ نہیں، اس کے نان نفقے کی جو ذمہ داری دی جائے گی شوہر کو وہ ذمہ داری پورے کرے گا یا نہیں، یا اور اس کے جو مالی حقوق ہیں باپ کے وہاں میراث میں اس کو حصہ دیا جائے گا کہ نہیں۔ آج کیا ہے ہمارے وہاں، آج ہمارے وہاں یہ ہے کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا، اور بالخصوص شادی شدہ لڑکیوں کا تو کوئی حق دینے کا سوال ہی نہیں، بھائی سارے کا سارا ہضم کر جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیتا، بہنوں کا حصہ ہے ہی نہیں گویا، اور بلکہ جواز یہ پیدا کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ماں نے یا باپ نے جو کچھ بھی دے دیا جہیز کے نام پر سامان وہی ان کا حق ہے۔ شادی کے موقع پر باپ یا ماں پورا گھر اٹھا کر دے دے،
وہ ہبہ ہے، وہ تحفے کی شکل ہے اور دینا جائز ہے. ماں نے دیا ہو، باپ نے دیا ہو یا کوئی بھی دے دے، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. ہماری چیز ہم جیسے چاہیں تو جس کو چاہیں تو. لیکن مرنے کے وقت میں اگر 1 روپیہ بھی چھوڑا ہے باپ نے یا ماں نے تو اس میں لڑکی کا بھی حصہ ہے. جس کو سارا سب کچھ اٹھا کر دے دیا اس کا بھی حصہ ہوگا. 1 روپیہ چھوڑا ہوگا تو اس میں حصہ لگے گا، 1 لاکھ چھوڑے ہوں گے تو اس میں حصہ لگے گا. یہ نہیں کہ شادی کے موقع پر اماں ابا نے ان کو سب اٹھا کے دے دیا، یہ دیا وہ دیا، سارا سامان دے دیا، لہٰذا اب کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں. یہ غلط سوچ ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ حصے مقرر کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کو نہ شادی تبدیل کر سکتی ہے، نہ حالات تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اور کسی طرح کا کوئی قانون تبدیل کر سکتا ہے. وہ حصہ ان کو ملنا چاہیے. اسی وجہ سے اب آج آپ دیکھیے کہ مائکے سے عموماً لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں ملتا ہے. بھائی سارا آپس میں تقسیم کر لیتے اور کسی بہن کو کچھ نہیں دیتے. یہ ظالمانہ طریقہ ہے. آج یہاں نہیں دیں گے تو کل وہاں دینا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انکم لتؤدون الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، تم تمام لوگوں کے حقوق قیامت کے دن ادا کیے جائیں گے. تم کو تمہارے حقوق دلائے جائیں گے. اور وہاں حقوق کس طرح سے دلائے جائیں گے؟ وہاں ظاہر ہے کہ ہم کوئی بینک بیلنس کو لے کے جائیں گے نہیں، یا ہم ساز و سامان تو لے کر جائیں گے نہیں، یا کسی کا سامان ہماری طرف رہ گیا تو چلیے یہ آپ کا سامان رہ گیا تو آپ لے لیجیے، یا آپ کے پیسے رہ گئے تھے یا آپ پیسے لے لیجیے. وہاں بینک بیلنس نہیں ہے، وہاں کوئی ہمارے پاس سامان نہیں. وہاں کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ نیکیوں سے سودا کیا جائے گا. وہاں کا جو سکہ ہے وہ نیکی ہے، اسی نیکی سے سودا کیا جائے گا، اب جس پر بھی رضامندی ہو جائے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو جیسے ہماری آپ کی سوچ ہے کہ بھائی جس کے پاس اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنے کا ساز و سامان اور وسائل نہ ہو وہ مفلس سے خلاش ہے. صحابہ کرام نے اسی انداز سے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس ہمارے درمیان وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم دینار کچھ نہ ہو، اپنی ضرورت کو نہ پورا کر سکتا ہو. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یہ فرمایا المفلس من امتی ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا. ہماری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو ڈھیر ساری نمازیں لے کر آ رہا ہے، انبار ہے نمازوں کا، صرف فرائض نہیں ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، نوافل بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، اور دیگر عنوان سے نمازیں ہیں، ڈھیر ساری نماز، اس کو انبار کہہ سکتے ہیں کہ نمازوں کا ایک انبار ہے لے کر آ رہا ہے. اسی طرح روزے صرف رمضان کے نہیں ہیں بلکہ بے شمار روزے نبی کے فرمان کے مطابق 13، 14، 15 جو ایام بیس کہہ رہے تھے یہ روزے. پیر اور جمعرات کا روزہ جو مسنون ہے، نبی نے اکثر عموماً میں رکھا ہے کہ اس دن بندے کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. یہ دونوں روزے ہیں. یہ اس طرح سے روزے لے کر آ رہا ہے ڈھیر سارے. اور اسی طرح سے صدقہ و زکوٰۃ کے نام پر بھی کافی خرچ کیا تھا اس نے دنیا میں، وہ سارا مجموعہ لے کر آ رہا ہے. اور دوسری نیکیاں ہیں وہ سب لے کر آ رہا ہے. لیکن چونکہ اس نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی پر الزام لگایا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا خون بہا دیا، اس طرح سے آیا وہ دنیا میں. یہ ساری حرکتیں کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا اور حکم بھی مارتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، اور ان پر تہمت بھی لگا دی، ان کو الزام بھی لگا دیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ ساری حرکتیں کرتا ہوا آیا. فیؤتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، ان کو یہ نیکی دے دی جائے گی، ان کو وہ نیکی دے دی جائے گی. کسی کے حصے میں نماز چلی جائے گی، کسی کے حصے میں روزے چلے جائیں گے، کسی کے حصے میں زکوٰۃ چلی جائے گی، کسی کے حصے میں حج چلا جائے گا، کسی کے حصے میں تلاوت اور دوسری چیزیں چلی جائیں گی. اس طرح سے وہاں سودا ہوگا. اب اگر ان کے پاس کچھ نیکی بچی اور صاحبان حقوق کے حقوق ادا ہو گئے تو ٹھیک، اب اس کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے. اور اگر صاحبان حقوق باقی ہوں، نیکیاں ختم ہو گئی، تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اس کے بعد اٹھا کے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. زندگی بھر تو بہت مطمئن رہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں اور ہمارے روزے ایسے ہیں اور ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ، ہم تو سیدھے جنت میں نکل جائیں گے. اور جب وہاں پہنچے عدالت میں اللہ تعالیٰ کی، تب معلوم ہوا کہ ہمارے پاس ہے کیا، نیکی کے نام پر تو کچھ نہیں ہمارے پاس. اب اس کے بعد انسان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت رہتے ہمیں آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو تمام چیزیں بتا دی، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے اور اس طرح سے تمہیں دنیا میں رہنا ہے. یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. یہ منویات ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے. کسی کا حق تمہاری طرف نہ رہنے پائے. ہر ایک کے حق حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں تمہیں ہر وقت محتاط رہنا ہے کہ تمہاری طرف کسی کا حق نہ آنے پائے اور کسی کی کوئی چیز پر ناجائز قبضہ اور یہ اس طرح کے جو ہر کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں قطعی طور پر نہ ہونے چاہیے. اگر اس طور پر زندگی ہماری گزرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصول اور ضابطے قرآن
آیات کی شکل میں ہم کو دیے گئے ہیں، اگر ان سے ہم پورے طور پر اپنے آپ کو آراستہ کر لیں اور مطالبات کو اللہ تعالیٰ کی ایماندارانہ طریقے پر پورے کریں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے باز رہیں، تو نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت سنور جائے گی بلکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی نہایت خوشگوار اور اطمینان بخش ہوگی، سکون اطمینان ہر طرح سے حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بہرحال آخرت تو جو کچھ ہے وہ ہے کہ وہاں بگاڑ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، دنیا میں بھی ہم کو سکون اور چین نہیں ملے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان پر نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے سے عمل کریں تاکہ آخرت بھی ہماری کامیاب ہو اور یہ دنیا میں بھی ہم جب تک رہیں اطمینان والی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جس کا، وہ زندگی ہمیں اور آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما اور عام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہو جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ قرآن نظام کو قائم فرما، باطل نظام کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی محنتوں کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اسلام کو غالب کر دے، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، پوری دنیا میں اسلام کی ہوائیں چلنے لگیں۔ اے اللہ ہر طرف سے اسلام کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اسلامی تہذیب اور اسلامی فضائیں ہر طرف عام ہو جائیں۔ اے اللہ دنیا سے جو مومن مرد و مومن عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔